بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ مختار کا دعوی نبوت اور کرسی علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آج کی 137 نمبر قسط میں ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، عبداللہ بن متی شرم کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نہیں گیا تھا، کوفہ سے بصرہ چلا آیا تھا۔ جس زمانے میں سلمان بن سرو کی ہمراہی ہزیمت خوردہ کوفہ میں آئے تھے، انہی میں مسنہ بن مغرمہ اہدی نامی ایک شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ مختار کے خط کو پڑھ کر یہ لوگ جیل خانہ میں اس سے ملنے گئے، اور اوپر اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے۔ اس وقت مسنہ نے مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور مختار نے اس کو یہ وصیت کر کے بصرہ کی طرف رخصت کیا تھا کہ تم وہاں جا کر شیعان علی سے میری نیابت میں بیعت لو اور اپنی جمعیت کو بڑھاؤ۔ جس وقت میں کوفہ میں خروج کروں گا، اس وقت تم بھی بصرہ میں خروج کرنا۔ چنانچہ مسنہ بن مخرمہ نے بصرہ میں لوگوں سے خفیہ بیعت لینی شروع کی۔ ایک گروہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختار نے جب کوفہ میں خروج کا ارادہ کیا تو بصرہ میں مسنہ کے پاس بھی اطلاع بھیج دی گئی۔ اس نے بھی وہاں تاریخ مقرر پر خروج کیا، لیکن بصرہ میں اس وقت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حرس بن ابی ربیہ امیر بصرہ تھا۔ حرس بن ابی ربیہ نے ان باغیوں کے منصوبوں کو پورا نہ ہونے دیا اور سب کو ایک محلہ میں گھیر کر محصور کر لیا، پھر سب کو بصرہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کوفہ میں مختار کے پاس چلے آئے۔ اس طرح بصرہ تو بچ گیا، مگر کوفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت سے نکل گیا۔ کوفہ میں مختار نے اپنے تسلط قائم کر کے شرفۂ کوفہ کو اپنا مصاحب بنایا اور دوسرے بلاد اسلامیہ پر قبضہ کرنے کے لیے چند جھنڈے بنائے۔ ایک علم عبداللہ بن حرس بن اشتر کو دے کر اوبینا کی طرف بھیجا، ایک علم محمد بن عمیر بن عطار کو دے کر آذربائیجان کی طرف بھیجا، ایک علم عبد الرحمن بن سعد بن قیس کو دے کر موصل کی طرف رخصت کیا۔ اسحاق بن مسعود کو مدائن کا علم اور سعد بن حذفیہ بن المین کو حلوان کا علم سپرد کیا۔ عبداللہ بن کامل کو کوفہ کا کوتوال اور شریک کو قاضی مقرر کر دیا کوفہ کا۔ بعد میں شریک کو معزول کر کے عبداللہ مالک تائی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا۔ ہر طرف مختار کے قرضدار دوستداروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے مختار کی حکومت تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ صرف موصل پر عبد الرحمن سعد کو کوئی قابو نہ کر سکا، کیونکہ وہاں عبد المالک بن مروان کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد بطور گورنر موجود تھا۔ عبد الرحمن بن سعد نے بجائے موصل کی تقریت کے سواد دے کر موصول کی طرف جانا رخصت کیا۔ عبداللہ بن زیاد نے جب یزید بن انس کے آنے کی خبر سنی تو ربیہ بن مختار غنبہ کو یزید بن انس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ بابل کے مقام پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ لڑائی 9 ذو الحج 66 ہجری کو ہوئی۔ ربیہ مارا گیا اور شامی لشکر کو شکست ہوئی۔ شکست خوردہ شامی واپس جا رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن حملہ شمی 3000 کی جماعت سے ملا، جس کی عمید اللہ بن زیاد نے ربیہ کی امادت کے لیے روانہ کیا تھا۔ عبداللہ نے منظمین کو روک کر اپنے ساتھ لیا اور اگلے دن 10 ذو الحج بروز عید الاضحیٰ کو کوفی لشکر پر حملہ کیا۔ لڑائی میں بھی کوفیوں کو فتح اور شامیوں کو شکست ہوئی۔ کوفیوں نے کئی ہزار شامیوں کو گرفتار کیا اور یزید بن انس کے حکم سے وہ قتل کیے گئے۔ اسی روز شام کے وقت یزید بن انس بھی، جو پہلے سے بیمار تھا، فوت ہو گیا اور مرتے وقت ورقہ بن عازب کو امیر لشکر بنا گیا۔ اگلے روز ورقہ بن عازب کے جاسوس نے آ کر خبر دی کہ عبید اللہ بن زیاد خود مقابلہ پر آنے والا ہے۔ ورقہ نے عبید اللہ کا نام سنتے ہی بابل سے کوچ کیا اور عراق کی حدود کے اندر آ کر قیام کیا، اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس تھوڑی فوج تھی، لہذا میں پیچھے ہٹ آیا ہوں۔ اس خبر کو سن کر کوفہ میں لوگوں نے ورقہ کو ملامت سے یاد کیا کہ فتح مند ہو کر شکست یافتوں کا طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ مختار نے کوفہ سے 7000 فوج دے کر ابراہیم بن مالک بن اشتر کو روانہ کیا اور حکم دیا
کہ یزید بن انس کا تمام لشکر بھی ورقہ کے سرداری سے نکال کر تم اپنے متحد کر لینا۔ ابراہیم کے رخصت ہونے کے بعد اہل کوفہ نے شیش بن ربی کے پاس آ کر شکایت کی کہ مختار ہماری پوری قدردانی نہیں کرتا اور ہمارے حقوق غصب کرتا ہے۔ شیش بن ربی نے کہا کہ میں ذرا مختار سے مل کر گفتگو کر لوں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ شیش جب مختار کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر ایک کام اہل کوفہ کی مرضی کے موافق کرنے کو تیار ہوں اور مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دینے کا اقرار کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم بنو امیہ اور عبداللہ بن زبیر سے لڑیں گے یہاں تک کہ دونوں کی طاقتوں کو نابود کر دیں گے۔ شیش بن ربی نے کہا اچھا میں اہل کوفہ سے دریافت کر لوں۔ شیش بن ربی مختار کے پاس سے اٹھ کر آیا۔ کوفہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختار کے حق پر اس کی حکومت سے پہلے ہی بیعت کر چکے تھے، وہ اس کی ہم عقیدہ خیال تھے۔ ان کے ساتھ مختار بڑی بڑی رعایتیں کرتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف اس کی حکومت کو تسلیم کر کے بیعت اطاعت کی تھی اور وہ اس کے ہم خیال اور خون حسین کے مطالبے میں اس کے ہم نوانا تھے۔ انہوں کو مختار شکایت تھی، چنانچہ شیش بن ربی کے واپس آنے پر ان لوگوں نے مختار کے خلاف ہجوم کیا اور وہاں پہنچ کر مختار سے کہا کہ ہم نے تم کو معزول کر دیا، تم حکومت چھوڑ کر اللہ کو ہو جاؤ کیونکہ تم محمد بن حنیفہ کے نائب اور خلیفہ نہیں ہو۔ مختار نے اس وقت بڑی چلاکی کی اور دور اندیشی سے کام لیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں نے تم سب کو خون حسین میں معاف کر دیا، ہر قسم کی رعایت بھی تم کو دی جائے گی۔ اس وقت بنو امیہ کا مقابلہ درپیش ہے، تم کو چاہیے کہ ایسے وقت میں فتنہ فساد برپا نہ کرو ورنہ نتیجہ اچھا نہ ہو۔ جاؤ سوچو اور خوب غور کرو کہ تم جس کام پر آمادہ ہوئے ہو تمہارے لیے اچھا نتیجہ نہ رہے گا۔ ان لوگوں کے سرداروں نے اس وقت مختار کی ان باتوں کو منظور کر لیا اور کہا کہ اچھا ہم غور کریں گے۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ابراہیم بن مالک جو کوفہ سے روانہ ہوا دور چلا جائے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ ادھر مختار نے بھی ابراہیم کی غیر موجودگی میں اپنی بے بسی کو محسوس کر دیا تھا، لہذا اس نے فوراً ایک تیز رفتار سانڈنی پر اپنا قاصد ابراہیم کے پاس بھیجا کہ فوراً اپنے آپ کو کوفہ میں واپس پہنچاؤ اور خود یہاں مضبوطی کر کے بیٹھ جاؤ۔ لوگوں نے اگلے روز وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ تیسرے روز ابراہیم راستے سے لوٹ کر کوفہ میں ساتھ اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوا اور اس لوگوں کو جو مختار کے مخالفت میں اٹھے تھے قتل کرنا شروع کر دیا۔ غرض کوفہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں سے ایک یا دو آدمی قتل نہ کیے گئے ہوں۔ مختار نے لوگوں کو جمع کر کے ان تمام لوگوں کی فہرست مرتب کروائیں جو ابن زیاد کے لشکر میں قتل حسین کے وقت موجود تھے یا جنہوں نے کسی قسم کو حصہ میدان کربلا میں لیا تھا۔ عمرو بن سعد اور شمر بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئے۔ عمرو بن سعد نے مختار سے امن حاصل کر لیا تھا لیکن مختار نے اپنے قول و اقرار کا لحاظ نہ کر کے اس کا سر اتروا لیا۔ عمرو بن سعد کا لڑکا حفص بن عمرو مختار کے مساجد میں تھا جس وقت عمرو بن سعد کا سر دربار میں آیا تو مختار نے حفص بن عمرو سے کہا کہ تم اس کو پہچانتے ہو کس کا سر ہے؟ حفص نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں لیکن اب اس کے بعد زندگی کا لطف جاتا رہا۔ مختار نے اسی وقت حکم دیا کہ حفص کا سر بھی کاٹ لو، چنانچہ حفص کا سر بھی اتار لیا گیا۔ غرض اس قتل و غارت کا گرفتاری کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ لوگ گھروں سے گرفتار ہو کر آتے تھے اور قتل کیے جاتے تھے۔ عمرو بن سعد اور شمر وغیرہ کے سر مختار نے محمد بن حنیفہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیے تھے۔ مختار بہت ذی شور اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پر قابض اور متصر ہو کر ایک خط حضرت عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ میں یہاں کوفہ میں آج کل مقیم ہوں، مجھ کو دل سے آپ کی اطاعت منظور اور آپ کی خلافت تسلیم ہے، آپ کوفہ کی گورنری مجھ کو عطا کرو۔ عبداللہ بن زبیر سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو دھوکہ دے کر اور اپنی طرف سے غافل رکھ کر حکومت اور سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مختار کی اطاعت کا امتحان لینے کی غرض سے عمرو بن عبد الرحمن بن حرس بن ہشام مغزو کی کوفہ کی گورنری کا پروانہ دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ مختار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے زید بن قدامہ کو 500 سواروں کے ساتھ
70,000 दिरहम देकर रवाना किया कि रास्ते में ही उमर बिन अब्दुर्रहमान को रोक कर और ये रकम देकर वापस कर दो। अगर वो वापस होने से इनकार कर दे तो तुम अपने 500 सवारों से इसको गिरफ्तार कर लेना। उमर बिन अब्दुर्रहमान ने अव्वल तो इनकार किया, लेकिन फिर 500 सवारों की जमीयत को देखकर मुनासिब समझा कि 70,000 दिरहम कबूल कर ली जाए। चुनाचे 70,000 दिरहम लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल्ला बिन मती को भी बसरा ही में चला गया। अब अमर बिन अब्दुर्रहमान भी बसरा ही का रुख किया, जहां हर्ष बिन अबी रबिया कबाह हुकूमत कर रहा था। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला जब कूफा में तशरीफ रखते थे तो आपकी एक कुर्सी थी, इसी पर बैठकर अक्सर हुक्म और अहकाम जारी किया करते। इनका एक भांजा जादा बिन उम्मे हानी बिन अबी तालिब का बेटा था, कूफा में रहा करता था। वो कुर्सी इसी की कब्जा में थी। मुख्तार ने कूफा में अपना सिक्का बैठाकर इस कुर्सी के हासिल करने की कोशिश की। जद्दा ने कहा, अच्छा मुझको एक हफ्ता मोहलत दीजिए कि मैं इसको तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करूं। मुख्तार ने कहा कि मैं 3 दिन से ज्यादा की मोहलत हरगिज़ न दूंगा। अगर इस अरसा में तुमने कुर्सी न पहुंचाई तो सख्ती और तशद्दुद का बर्ताव शुरू किया जाएगा। जादा के मोहल्ला में एक रोगन फरोश रहता था, इसके पास भी इस किस्म की एक कुर्सी थी। जादा ने वो कुर्सी इससे खरीदी और पोशीदा तौर पर अपने घर ले गया। इसको खूब साफ किया और बड़े तकल्लुफ और एहतियात के साथ गलाफों में लपेट कर मुख्तार के पास ले गया। मुख्तार ने कुर्सी लेकर जादा को खूब इनाम और इकराम से नवाजा। कुर्सी को बोसा दिया, इसको सामने रखकर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर अपने मरीदों को जमा करके कहा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना को मौजब नुसरत और बरकत बनाया था, इसी तरह शियाने अली के लिए इस कुर्सी को निशानी करार दिया है। अब हमको हर जगह फतह और नुसरत हासिल होगी। इसके मुरीद बनकर इस कुर्सी पर आंखें मिली, बोसे दिए और इसके आगे सर झुकाए। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया कि एक ताबूत बनाया जाए। चुनाचे नहायत खूबसूरत ताबूत तैयार हुआ। इसके अंदर वो कुर्सी रखी गई। चांदी का एक कफल इस ताबूत में लगाया गया और इस ताबूत की हिफाजत के लिए आदमी मुतय्यन किए गए। जामिया मस्जिद कुफा में वो ताबूत रखा गया। हर शख्स नमाज पढ़ने के बाद इस ताबूत को बोसा देता था। मुख्तार ने कुफा की हुकूमत करने से पहले अपने मकरो फरेब की जाल को फैलाना और अपनी गैर मामूली रूहानी ताकतों का लोग को मुख्ता बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत कुफा हासिल करने के बाद इसकी चालाकी और होशियारी को और भी ज्यादा कामयाबी का मौका मैसर होने लगे और रफ्ता रफ्ता नबूवत के दावों तक पहुंचने लगा। जिस जमाने में मुख्तार ने कुफा पर कब्जा किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर को मज़कूरा खत लिखा, इसके करीब जमाने में चंद रोज के बाद अब्दुल्ला बिन मरवान ने अब्दुल मालिक बिन हर्ष बिन अबी हकम बिन अबी आस को एक लश्कर देकर अरकरा की तरफ रवाना किया। ये गोया अब्दुल मालिक बिन मरवान की तरफ से अब्दुल्ला बिन जुबैर पर पहली चढ़ाई थी। इस चढ़ाई का हाल सुनकर मुख्तार ने दूसरा खत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को लिखा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए कुफा से फौज रवाना करूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने लिखा कि तुम मेरे फर्मा बरदार मती होने की हैसियत से फौज रवाना करते हो तो फौरन एक फौज वादी अलकरा की तरफ भेज दो। मुख्तार ने शर्जील बिन दोस्त हमदानी को 3,000 की जिम्मे से ये हुक्म देकर रवाना किया कि तुम सीधे अव्वल मदीना में जाकर क्याम करो, फिर वहां से मुझको हालात लेकर भेजो, जिसके बाद जो हुक्म मैं भेजूं इसकी तमील करो। मुदा इससे मुख्तार का यह था कि मैं इस बहाने से मदीना में फौज भेजकर मोहम्मद बिन हनीफा की खुशनुदी इस तरह हासिल कर सकूं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी कोई इतराज ना होगा और मेरा असर शियाने अली में तरक्की कर जाएगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर मुख्तार की चालाकियों को समझते थे। उन्होंने मज़कूरा जवाब मुख्तार के पास भेजकर फौरन अब्बास बिन सुहैल बिन साद को 2,000 आदमियों के साथ मुतय्यन किया कि अगर कूफा से मुख्तार कोई लश्कर भेजे तो अव्वल ये मालूम करो कि महकूम होकर आया है या खुद मुख्तार। अगर महकूम हो तो इससे काम लो और अगर वह महकूम होकर नहीं आया तो इसको वापस कर दो। वापस होने से इनकार करे तो इसका मुकाबला करो। मुकाम अकीम में अब्बास और शर्जील के मुलाकात हुई। अब्बास ने कहा तुम लोग मुकाम वादी अलकरा की तरफ हमारी तरफ दुश्मन के मुकाबला को चलो। शर्जील ने कहा हमको सीधे मदीने जाने का हुक्म है, वहां हम दूसरे हुक्म का इंतजार करेंगे, तब कहीं जा सकेंगे। अब्बास ने अव्वल इनको फूलों को खाने पीने का सामान देकर तवाज़ा की। फिर
وہاں تعمیل حکم سے انکار کرنے کے بعد میں حملہ کر کے آپ نے 2000 آدمیوں سے ان 3000 کو مجبور کر دیا اور 70 آدمی قتل کر کے کوفہ کی طرف زبردستی لٹا دیا۔ مختار نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا اور محمد بن حنیفہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی شکایت کی کہ انہوں نے میری فوج کو آپ تک نہ پہنچنے دیا جو آپ کی حفاظت کے لیے میں نے روانہ کی تھی۔ اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایک معتمد خاص کو بھیج دیجیے تاکہ میں اس کے ساتھ ایک زبردست فوج روانہ کر دوں اور لوگوں کو بھی آپ کے فرزادے کی زیارت سے اطمینان حاصل ہو۔ محمد بن حنیفہ نے مسالتاً جواب میں لکھا کہ میں تمہاری حق پسندی سے واقف ہوں، تم مجھ کو گوشہ عافیت میں بٹھا رہنے دو اور مخلوق الہی کی خونریزی سے پرہیز کرو۔ میں اگر حکومت اور عمارت کا خواہاں ہوتا تو تم سے زیادہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے تمام دوستوں اور ہوا خواہوں کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آج، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔